اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند ربہم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ یونس کا پہلا رکوع ہے۔ اس سے پہلے سورۃ فاتحہ کے بعد 7 سورتیں البقرہ سے لے کر انفال اور توبہ تک آ چکی ہیں۔ ان 10.25 پاروں میں اللہ پاک نے دین اسلام کا مکمل نظام فکر و عمل بیان کر دیا ہے کہ کیسے انسانوں کو دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے کن اخلاق، اقدار اور اعمال کی ضرورت ہے، اور انسانی معاشرے کو درست کرنے کے لیے کن سہولتوں پر مبنی ارتفاقات کی ضرورت ہے، اور ان دونوں اعمال کو بروئے کار لانے کے لیے نظم و ضبط اور ڈسپلن کے بنیادی قواعد و ضوابط اور اس دین حق کو دنیا میں غالب کرنے کے طریقہ کار کو بھی پچھلی صورتوں میں مکمل طور پر بیان کر دیا ہے۔ اب یہاں سے آگے قرآن حکیم سورۃ یونس سے لے کر آگے جن صورتوں کو لوامیر کہا جاتا ہے، یعنی جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات میں الف لام را آتا ہے، یہ تمام مکی صورتیں ہیں، اور ان صورتوں میں قرآن حکیم کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ وہ کسی ایک موضوع کو ایک صورت میں بیان کرتا ہے اور اس کے دلائل انسانیت کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ ہر صورت وہ کسی نہ کسی ایک موضوع پر سیر حاصل، بحث اور گفتگو کرتی ہے۔
امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صورتیں ابواب ہیں، اور ہر باب کسی کتاب کا وہ کسی نہ کسی ایک ذیلی اور ضمنی موضوع پر اپنے دلائل اور اپنی تمام تر تفصیلات بیان کرتا ہے۔ اسی لیے ان صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات رکھے گئے ہیں، اور حروف مقطعات کے بارے میں پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ یہ ان صورتوں کے نام ہیں، صورتوں کا عنوان ہے۔ جو بات ان میں بیان کی گئی ہے اس کے تمام مضامین کا گویا کہ خلاصہ یا اس کا عنوان ان حروف مقطعات میں آ گیا ہے۔ پہلے عربی بات عرض کی گئی تھی سورۃ البقرہ کی تفسیر میں کہ حروف مقطعات میں الف ذات باری تعالیٰ کے غیب پر دلالت کرتا ہے، اور لام ہمیشہ عربی میں معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے۔ کسی عام اور غیب چیز کو کسی مخصوص شکل میں معرفہ کی صورت میں بیان کرنے کے لیے لام کا استعمال ہوتا ہے، اور را تردد پر دلالت کرتا ہے، یعنی ایک چیز کو بار بار نئے انداز اور اسلوب میں بیان کرنا، کرتن بعد کرتن و مرتن بعد مرتن، ایک کے بعد دوبارہ اور دوبارہ کے بعد سے بارہ، جس بات کو بار بار دہرایا جائے اس پر را دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ کا یہ جو غیب سے نازل ہونے والا پیغام ہے یہ ہر دور میں معین شکل میں دنیا میں آیا اور بار بار آیا۔ کبھی یہ ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوا ہے صحف ابراہیم کی صورت میں، اور کبھی موسیٰ علیہ السلام پر آیا ہے تورات کی شکل میں، کبھی یہ عیسیٰ علیہ السلام پر آیا ہے انجیل کی صورت میں، اور آج یہی پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں۔ اس لیے ان پانچوں صورتوں میں قرآن حکیم کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے گزشتہ انبیاء کے واقعات کہ ان پر یہ پیغام کس انداز میں آیا اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، ان کے واقعات اور قصص بیان کیے گئے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے انسانی سماج میں اللہ کے اس پیغام کے مطابق کردار ادا کیا۔ کچھ انبیاء کا تذکرہ اس صورت میں ہے، اسی طریقے سے اگلی صورتوں میں سورہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی قصہ بھی ہے۔ تو ہر صورت میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ یہ جو پیغام ہدایت کتاب مقدس نازل ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور صحیح اور درست، اس کو ماننے میں ہی عافیت ہے۔ اب یہ جو قرآن کا پیغام پیچھے واضح کیا گیا ہے وحی الہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے، خاص طور پر کتاب مقدس قرآن حکیم، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دی گئی ہے اس صورت مبارکہ میں۔ حکمت والی کتاب کا تعارف کرایا ہے اور پھر اس کے دلائل دیے ہیں۔ قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ ہر صورت اور قرآن کے ہر باب کے شروع میں ایک دعویٰ بیان کرتا ہے، پھر اس دعوے کے دلائل بیان کرتا ہے، اور صورت کے آخر میں جا کر اس پورے دعوے کو دوبارہ اثر نو واضح الفاظ میں اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ دلائل تقاضا کرتے ہیں کہ یہ جو دعویٰ ہم نے شروع صورت میں کیا ہے اس کی حقانیت ثابت شدہ ہے، اور جو نہیں مانے گا اس کے لیے نتائج غلط ہوں گے۔ چنانچہ اس صورت مبارکہ کا آغاز بھی کیا گیا الف لام را،
یہ صورت بھی اللہ کی طرف سے عالم غیب سے اس عالم دنیا میں معین شکل اس نے اختیار کی ہے کتاب کی۔ ایک زمانے میں اس نے معین شکل اختیار کی تھی کلام الہی نے عبرانی زبان میں، جو یہودیوں اور عیسائیوں کی تھی۔ تورات اور انجیل کی صورت میں یہ کلام الہی نازل ہوا تھا۔ کلام اور اس کی معنویت وہ عام ہوتی ہے۔ پانی کا خیال ایک عرب کے دماغ میں آیا تو اس نے اسے ماء کہا۔ پانی پینے کا خیال کسی ہندوستانی پاکستانی کے دماغ میں آیا تو اس نے اردو اور ہندی کہا، میں اسے کہا۔ معنی تو ایک ہے، پیاس اسے بھی لگی ہوئی ہے، پیاس اسے بھی لگی ہوئی ہے، معنی عام ہوتا ہے، آفاقی ہوتا ہے۔ اللہ کا کلام آفاقی ہے۔ جس وقت اسے بنی اسرائیل یا عبرانیوں پر نازل ہونا تھا تو اس کلام الہی نے عبرانی شکل و صورت اختیار کی، اور جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور عربوں پر نازل ہونا تھا تو اس نے عربی کی شکل اختیار کی۔ سورۃ یوسف کے شروع میں کہا قرآناً عربیاً، ہم نے عربی شکل میں یہ نازل کیا ہے۔ اب واقعہ یوسف علیہ السلام کا عبرانی زبان میں ہوا۔ جتنے مکالمے ہیں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں عزیز مصر وغیرہ کے، وہ عبرانی میں تھے، لیکن آج یہ پیغام اگر عبرانی زبان میں نقل کیا جائے تو عرب تو نہیں جانتے کہ عبرانی کیا ہے، اس لیے وہ واقعہ آج اس نے جو معین شکل اختیار کی ہے وہ عربی ہے۔ اور یہ آفاقی پیغام، ان الفاظ کے پیچھے جو معنویت چھپی ہوئی ہے وہ ایک ہی ہے، وہی جو پہلے انبیاء پر آئی پیغام، توحید، رسالت اور آخرت، اور اس سے متعلق بنیادی اساسی امور، خدا پرستی اور انسان دوستی، یہ بار بار آ رہی ہے۔ الراء، الف لام را۔ اب چونکہ اس زمانے میں یہ قرآن حکیم کی صورت میں نازل ہو رہا ہے، اس لیے تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں ایک ایسی کتاب کی جو حکمت والی ہے۔ حکمت گرد و پیش کے حقائق کا صحیح ادراک، اور پھر معلومات کو صحیح اور ایسی درست ترتیب کے ساتھ بیان کرنا کہ جس سے بہتر نتائج نکلیں، حکمت کہلاتا ہے۔ تو یہ کتاب حکمت والی ہے، ہر بات کو اپنے حقائق کے تناظر میں دیکھتی ہے، عقل و برہان اور حکمت اور فلسفے کی اساس پر اس کتاب میں گفتگو کی گئی ہے۔ پھر یہ الکتاب بھی ہے، تحریری آئین ہے، تحریر شدہ ہے، تحریری دستاویز ہے، کوئی اس میں اپنی طرف سے تغیر و تصرف نہیں کر سکتا، الکتاب ہے۔ تو یہ مقدس کتاب، تحریر شدہ پیغام جو انتہائی حکمت اور عقل و شعور اور فہم و بصیرت پر مبنی ہے، یہ دعویٰ کیا ہے اس کتاب میں حکمت ہے، یہ کتاب حکمت والی ہے، اس کی یہ آیات، یہ دعویٰ بیان کیا۔ اس لیے اس صورت کا موضوع جو محققین علماء نے متعین کیا ہے وہ دعوت الی القرآن، قرآن کے بنیادی پیغام کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اس کی اہمیت اور حقانیت ثابت کی جا رہی ہے۔ تو پہلے ایک دعویٰ کیا، اب اس دعوے پر جو شکوک و شبہات ممکنہ طور پر ہو سکتے تھے، بلکہ جو مکے کے مشرکوں نے جو شکوک و شبہات یا خیالات و اعتراضات ان کے ممکنہ تھے، قرآن ان کا تذکرہ کرتا ہے اور پھر ان کی کجی اور کوتاہی کو حقائق اور دلائل کی روشنی میں واضح کرتا ہے۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو تعجب ہے اس بات پر کہ ہم نے یہ پیغام الہی، یہ کتاب حکیم ایک ان میں سے ہی ایک آدمی پر نازل کی ہے۔ ان اوحینا الی رجل منہم، ان میں سے ایک آدمی پر ہمارا یہ وحی کرنا
ان لوگوں کے لیے تعجب خیز ہے۔ ان آ گیا، اوحینا، ہمارا یہ وحی کرنا جو رسول پر تھا کہ ہم نے وحی بھیجی ہے، اس پر لوگ تعجب کرتے ہیں۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اس میں اجنبی پن کی کیا بات ہے؟ یہ تو حکمت والی کتاب ہے، اس پر تعجب کا اظہار کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ کیسے آ سکتی ہے کتاب۔ ہم نے یہ وحی کی ہے اپنے ان میں سے ہی ایک آدمی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو مقاصد کے لیے کہ انذر الناس، کہ لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو ڈرایا جائے۔ جو لوگ ظلم، تکبر، انسان دشمنی کا کام کر رہے ہیں، ان کو ڈرانے کے لیے ہم نے یہ وحی کی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ہماری اس وحی پر تعجب کیسا؟ اور دوسرا اس لیے نبی آئے ہیں وبشر الذین آمنوا، جو ایمان لانے والے ہیں، اللہ کے اس پورے نظام، اللہ کے اس حق پیغام کو قبول کرنے والے ہیں، ان کو خوشخبری سنائیں۔ کیا خوشخبری سنائیں؟ بڑی اہم بات کہی حکمت کے اصول پر کہ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان مسلمانوں کے لیے سچا قدم ہے، سچا مرتبہ ہے اپنے رب کے پاس، کیونکہ جب یہ سچا پیغام ہے اور اس کو سچوں نے قبول کیا تو سچائی کا قدم، سچائی کا مرتبہ، بہت اونچا مرتبہ اپنے رب کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ سچوں کو پسند کرتا ہے۔ پچھلی صورت میں بات واضح ہو گئی تھی کہ تقوی اختیار کرو اور کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو سچوں کا بڑا مرتبہ ہے۔ انسانی معاشرے کے تمام امور یا سچائی پر مبنی ہوں گے یا جھوٹ پر، حقائق کے مطابق ہیں تو سچے، اور اگر حقائق کے منافی ہیں تو جھوٹے۔ خبر سچی ہے یا جھوٹی، اس کے علاوہ تو کوئی معاملہ نہیں ہوتا، دو میں سے ایک ضرور بات ہوگی۔ تو جو سچی کتاب پر ایمان لانے والے ہیں، سچائی کی بنیاد پر اپنا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، سچائی پر ثابت قدمی سے عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس بڑا اونچا مرتبہ ہوگا۔ سچائی پر مبنی، سچ اصل ہے اور جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اب بھلا وہ کتاب جو سچائی کی دعوت دے اور جو اس پر ایمان لانے والے ہوں ان کی سچائی کی بنیاد پر مرتبہ بلند کرے، اور جو جھوٹے ہوں، ظالم ہوں، انسانی حقوق توڑ رہے ہوں، ان کو وہ کتاب ڈراتی ہو، تو یہ کتنی اونچی حکمت کی کتاب ہے۔ انسانی معاشرے کے حقائق اور ان کو حل کرنے کا صحیح طریقہ بیان کرنے والی کتاب، اس پر تعجب کیسا؟ تعجب تو الٹا اس پر ہونا چاہیے کہ جھوٹ پر مبنی جو نظام تم چلا رہے ہو، اس جس کے پیچھے کوئی منطق نہیں ہے، کوئی حکمت نہیں ہے، یہ تعجب خیز ہے کہ انسانی معاشرے کو غلط راستے پر چلایا جائے۔ یہ عجیب بات ہے۔ یہ کیسے عجیب بات ہو گئی کہ جو سچائی کی دعوت دینے والی کتاب ہے اس کو کہا جائے کہ یہ عجیب چیز آ گئی، اجنبی چیز آ گئی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، اب یہ کتاب تو بڑی سچائی اور حقائق پر مبنی بنیادی امور کی نشاندہی کرتی ہے۔ اب جب اس کتاب کے منکرین دیکھتے ہیں کہ اس کی حکمت، اس کی سچائی اور اس کی منطق کا ہم کوئی رد نہیں کر سکتے، تو ان کا رد عمل ایک اور ہوتا ہے کہ ان ھذا لساحر مبین، کہ یہ کتاب پڑھنے والا یا یہ کتاب یہ تو واضح جادو ہے، یہ تو کوئی سحر ہے۔ آدمی جب کسی بات کو ماننا نہ چاہے یا
کسی بات کے بنیادی حقائق اس کی خواہشات کے خلاف ہوں، اس کے توہمات کے خلاف ہوں، تو پھر اس کو جادو قرار دیتا ہے۔ حالانکہ یہ تو عقل کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے۔ اس کو جادو کہنا اس کتاب حکیم کے بنیادی جو پیغام ہے اس کی توہین ہے، اس کی مخالفت۔ تو جو دعویٰ کیا ہے کہ یہ کتاب حکیم ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ کوئی جھوٹ کا پلندہ نہیں ہے، یہ سچائی پر مبنی ہے، حکمت کے اصول پر مبنی ہے۔ تو یہ ہم نے نبی پر یہ کتاب اتاری ہے۔ تو کتاب کا جو دعویٰ کیا تھا کہ الکتاب الحکیم ہے، اس کی تائید کے لیے دلائل دیتے ہوئے قرآن نے واضح کیا کہ تم جو تعجب کرتے ہو یا اسے سحر کہتے ہو، یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ جب یہ دونوں باتیں غلط ہیں تو کیوں غلط ہے، کیسے غلط ہے، اس کی مزید دلائل آگے دیے کہ تم یہ بات تو مانتے ہو کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ جب خالق وہ ہے تو خالق اپنے مخلوق کے لیے ایک بہترین حکمت پر مبنی، سچائی پر مبنی کتاب کیوں نہیں نازل کر سکتا؟ ایک بہت اونچے انسان پر، مرد، حضرت نے ترجمہ کیا رجل کا مرد، اونچے درجے کا فرد جس میں مردانگی کی اعلیٰ ترین صلاحیتیں ہیں، ان پر ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، تو کیوں نہیں نازل کی جا سکتی؟ تو یہاں سے قرآن نے دلائل دیے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین پیدا کیے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ میاں کا ایک دن 1000 سال کا ہے، تو 6000 سال میں اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے۔ اور اگر دوسری جگہ پر جہاں 50,000 سال کا ایک دن کا تذکرہ ہے، اس کے حساب سے دیکھا جائے تو 6 دن 3 لاکھ سال بنتے ہیں۔ اب یہ بھی حکمت اور شعور کی بات ہے کہ کسی کام کو بتدریج اور ایک مکمل جامعیت کے ساتھ آہستہ آہستہ اسے تخلیق بخشی جائے، وجود میں لایا جائے۔ دنیا کا کوئی کام جلد بازی میں نہیں ہوتا، ہر کام کے لیے ایک تدریج ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ پوری حکمت، اس کے تمام لوازمات اور ان کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے کسی چیز کی تخلیق کرنا۔ یوں کرنے کو تو اللہ کو قدرت ہے، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سیکنڈ میں، چند منٹوں میں کوئی چیز کو وجود بخش دے، لیکن انسانوں کو سکھانا ہے یہ حکمت کہ کام تأنی، ٹھہر ٹھہر کر، اعتماد کے ساتھ، آہستہ آہستہ، بتدریج کیا جائے۔ اسی کے نتائج دیر پا ہوتے ہیں۔ جو بلبلے کی طرح چیز پیدا ہوتی ہے وہ ایک دم فنا بھی ہو جاتی ہے۔ تو آسمان و زمین کی تخلیق کی 6 دنوں میں، یہ حکمت کا شاہکار ہے کہ آسمان و زمین کی جتنی طاقتیں اور قوتیں ہیں، ان میں جتنی چیزیں موجود ہیں، اس کو بڑے حکمت اور طریقہ کار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے۔ اور پھر صرف یہ نہیں کہ تخلیق کر کے فارغ ہو گیا ہو، جیسا کہ مشرکین مکہ کے تصورات اور خیالات، نہیں، تخلیق کے بعد ثم استویٰ علی العرش یدبر الامر، پھر وہ تمہارا رب اس کائنات، آسمان و زمین کا احاطہ کرنے والا جو عرش اور کرسی ہے، اس پر اس نے استوا کیا، اپنی تجلی اعظم اس پر ڈالی، وہ اس کی گرفت میں ہے، اور اس تجلی اعظم کے ذریعے سے اس پوری آسمان و زمین کا نظام
بڑی صحیح تدبیر اور طریقہ کار کے مطابق چلا رہا ہے۔ آج بھی ہر ذرہ اس کے کنٹرول میں ہے۔ جب سسٹم کی گرفت کسی چیز پر ہو اور کوئی پہلو اس کے دائرے سے باہر نہ ہو، اس کے تمام امور ایک طریقہ کار کے مطابق طے ہو رہے ہوں، اس کو تدبیر کہتے ہیں۔ اور ہر تدبیر کے لیے ایک امر، ایک آرڈر ہوتا ہے، تو اس کے آرڈر سے، اس کے حکم سے یہ کائنات چل رہی ہے۔ اسی لیے کہا الا لہ الخلق والامر، اسی نے خلق کیا ہے اور وہی الامر، اتھارٹی ہے جو اس مخلوقات کا نظام چلا رہی ہے۔ تو یدبر الامر، تمام امور کی تدبیر اور اس کا سسٹم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اور اللہ کی اس پوری تدبیر کی جو ممکنہ کمالات ہیں، تدبیر کے بنیادی عناصر ہیں، وہ قرآن و سنت کے مجموعی مطالعے سے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے متعین کیے ہیں کہ اللہ قابض بھی ہے، باسط بھی ہے۔ تو قبض اور بسط، اللہ دو لوگوں کے دلوں میں وحی اور الہام کرنے والا بھی ہے، اور اگر قبض اور بسط سے نتیجہ نہیں نکلتا تو ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل کرنے والا بھی ہے۔ جیسے پانی ہوا بن گئی یا ہوا پانی بن گیا۔ تو تدبیر کے 4 بنیادی اصول پوری کائنات میں جاری ہیں۔ ان میں اہم ترین اور آخری الہام ہے۔ تو جب وہ اس کائنات کا تدبیر، اس کا نظام چلا رہا ہے، تو وہ اپنے نبی پر، اپنے رسول پر یہ کتاب کیوں نہیں نازل کر سکتا؟ الہام اس کے تدبیر کا حصہ ہے۔ تو اوحینا الی رجل منہم، ہم نے جو وحی کی ہے یہ اس تدبیر کا لازمی تقاضا ہے۔ یہ بنیادی دلیل دی ہے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جو ہم نے وحی کی ہے یہ تدبیر کا حصہ ہے، اس کے بغیر تدبیر اور نظام مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا پوری کائنات پر یہ عالمگیر تدبیر کا نظام اتنا مضبوط ہے کہ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس کے اس سسٹم میں کوئی مداخلت کرتے ہوئے سفارش کرے سوائے اس کی اجازت کے، الا باذنہ۔ اگر وہ اجازت دے، اللہ اپنے حکم اور اجازت سے سسٹم کے مجموعی کام میں کسی سفارش کو کوئی ذریعہ بنانا چاہے اور وہ چاہے کہ کوئی انسانوں میں سفارش کرے تو تب وہ سفارش کر سکتا ہے، ورنہ از خود اپنے ذاتی اختیار سے کسی نبی اور کسی ولی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ اس سسٹم میں کوئی مداخلت کر سکے، کسی قسم کی سفارش کر کے اثر انداز ہو سکے۔ ما من شفیع نکرہ ہے واضح طور پر، جی نفی کے بعد جب اثبات آتا ہے، عربی کا قاعدہ ہے کہ وہ حصر پر دلالت کرتا ہے، ہر چیز کی نفی، تمام چیزوں کی، کوئی شفیع نہیں ہو سکتا، کوئی سفارشی نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے اور اس کی اجازت کے۔ اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی آدمی سفارش کر سکتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا رب ہے اللہ، فاعبدوہ، اسی کی غلامی کرو۔ جو عبادت کا پیغام اس کتاب مقدس میں الکتاب الحکیم میں بیان کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، فاعبدوہ۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا تم دھیان نہیں دیتے؟ حضرت نے ترجمہ کیا، توجہ نہیں دیتے؟ ذرا غور و فکر کرو اس پوری کائنات کے سسٹم پر کہ تمہارے رب نے جو تمہیں نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانے والا ہے، پہلے آسمان و زمین بنائے، پھر اس کی تدبیر کی، اس تدبیر کا لازمی نتیجہ الہام اور وحی ہے، تو اس پر دھیان تو دو، توجہ کرو۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم تمام کو لوٹ کر جانا ہے۔ ابھی دھیان دینے کا وقت، نصیحت کے حصول کا وقت۔
اور جب سب کو وہاں جانا ہے اور اپنے کیے کے تمام اعمال کا جائزہ لینا ہے تو وہاں تو سچائی ہی کام دے گی، جھوٹ یا غلط بیانی کام نہیں دے گی۔ جن کے قدم صدق ہوں گے، جن کا مرتبہ سچائی کا حامل ہوگا، ان کے لیے یہ کامیابی ہے۔ اور یہ واپس لوٹنے کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہو کہ شاید واپس جانا ہے یا نہیں جانا آخرت میں، تو یہ بھی اپنے دماغ سے نکال دو، وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ بالکل برحق اور سچا ہے۔ اب اس وعدے کی مزید دلیل دی کہ انہ یبدأ الخلق، جب اللہ مخلوق کو ابتداءً پیدا کرتا ہے، وہی جب پہلی دفعہ پیدا کرنے والا ہے تو ثم یعیدہ، پھر وہی لوٹائے گا۔ اولا مرہ، پہلی مرتبہ کوئی چیز بنانا مشکل ہوتا ہے، اور جب ایک چیز بن جائے، ماڈل تیار ہو جائے، تو پھر تو کاپی تیار کرنا کیا مسئلہ ہے، یا اس کو دوبارہ مٹا کر گرا کر دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے۔ ثم یعیدہ، اور یہ اس لیے ہے کہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں انصاف کے ساتھ۔ وہ انصاف قائم کرنے والا ہے، کیونکہ جنہوں نے دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے جد و جہد کی ہے، تو ان کے لیے جو نتائج آئیں گے وہ بھی عدل و انصاف کی بنیاد پر آنے چاہئیں، کیونکہ دنیا میں انہوں نے اگر عدل کے لیے قربانی دی ہے، جن کا مقصد دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو عدل و انصاف کے ساتھ ان کو بدلہ دے، اس لیے دوبارہ لوٹانا ضروری ہے۔ والذین کفروا لہم شراب من حمیم، اور جو لوگ اس سچے پیغام کے منکر ہیں ان کے لیے کھولتا ہوا پانی، شراب من حمیم، وعذاب علیم، اور انتہائی دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، اس سبب سے جو انہوں نے کفر کیا ہے، حقائق کا انکار کیا ہے، حکمت کی باتوں کو رد کیا ہے، کتاب حکیم کو نہیں مانا ہے۔ ایک دلیل دی کائنات پر غور و فکر کے حوالے سے کہ آسمان و زمین کو پیدا کر کے اس کا ایک سسٹم بنایا۔ ایک اور دلیل دی جا رہی ہے قرآن کی حقانیت پر، هو الذی جعل الشمس ضیاء، ذرا غور و فکر کرو، آسمان و زمین کی بات ہو گئی، اب ذرا سورج پر غور و فکر کرو کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سورج کے اندر روشنی پیدا کی، ضیاء پیدا کی، چمکتا ہوا سورج صبح کو نکلتا ہے، توانائی پیدا کرتا ہے۔ ضیاء وہ انرجی جو روشن ہے اور پوری کائنات میں روشنی بکھیر رہی ہے، اور ضیاء کہا جاتا ہے اس روشنی کو جو خود مستقل ہو، کسی دوسرے سے ادھار لی بھی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ضیاء۔ تو اس لیے کہا سورج کی روشنی اپنی ذاتی ہے۔ اس سورج کے اندر آج ہمیں پتہ چلا کہ جو ہیلیم گیس جل رہی ہے اس سے جو توانائی کا اخراج ہو رہا ہے اور روشنی اس سے مسلسل اس کرۂ ارض پر کائنات کے اندر بکھر رہی ہے، یہ ضیاء ہے۔ اور پھر ضیاء کہا، براہ راست کوئی روشنی ہو وہ تو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اس کی الٹرا وائلٹ شعاعیں جو ہیں وہ تو انسانی جسم کے لیے مضر ہے، لیکن اس کے لیے ایک پورا پروسیس بنایا کہ وہاں سے لے کر ایسے پردے اور ایسی تہیں، سورج سے لے کر زمین کے درمیان ایسی اوزون تہیں متعین کی کہ جن سے گزر کر وہ شعاعیں آئیں تو جسم انسانی کو نقصان پہنچانے کا باعث نہ بنے۔ یہ ہے ضیاء، جو آ کر جسم کے اندر توانائی بھرتی ہیں، فصل گندم کے اندر توانائی بھرتی ہیں، یہاں کی معدنیات کی نشو و نما میں کردار ادا کرتی ہیں، وہ ضیاء ہے۔ یہ ضیاء ہم نے سورج کے اندر پیدا کی، ذرا غور کرو، سارے عقلی دلائل ہیں۔ والقمر نوراً، اور چاند کے اندر ہم نے روشنی رکھی، چاندنی رکھی۔ نور وہ روشنی جو از خود نہیں، کسی کے دینے سے وجود میں آتی ہے،
تو سورج کی جو توانائی چاند پر پڑتی ہے اس کا عکس ریفلیکٹ ہو کر زمین پر آتا ہے، اس کا اپنا کام ہے۔ رات کے اندھیرے میں چاند کی چاندنی فصلوں میں مٹھاس پیدا کرتی ہے، انسانوں کے دماغوں اور ذہنوں کو سکون بخشتی ہے۔ رات کے وقت بکھری ہوئی چاندنی صحرا میں ہو یا سمندر میں، کرۂ ارض پر پوری چاندی کی چادر بچھا دیتی ہے اور انسانی دماغ کو فرحت پہنچاتی ہے۔ تو یہ ہم نے چاند کے اندر چاندنی رکھی، سورج کے اندر ضیاء رکھی، اور پھر یہی نہیں، مزید غور کرو، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، ہم نے اس کے لیے منزلیں طے کی چاند کی خاص طور پر، تو یہ گھٹتا بڑھتا ہے، نہ صرف چاند کی بلکہ سورج بھی، طلوع و غروب، ان دونوں کی ہم نے مقدار متعین کی کہ کس رفتار سے انہیں چلنا ہے۔ چاند ہر مہینے 30 دن کے بعد اپنا سرکل مکمل کرتا ہے، سورج وہ بھی اپنے تغیر و تبدل سے روزانہ طلوع و غروب سے دنوں کا، سالوں کا حساب اس سے کیا جاتا ہے، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی اور حساب، دنوں کا، مہینوں کا، سالوں کا حساب جان لو۔ ایک تو خود سورج توانائی بکھیر کر تمہارے اندر انرجی پیدا کرتا ہے، اور چاند چاندنی بکھیر کر تمہارے اندر لذت اور مٹھاس اور خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک اور کام بھی ہے کہ یہ دن رات کے تغیر و تبدل سے، ایک پورے نظام سے تمہارے لیے سالوں کی گنتی اور حساب و کتاب کے کام آتا ہے کہ فلاں دن کو فلانا کام کرنا ہے، شیڈول بنانے میں، کام کاج کرنے میں، زندگی کے بکھرے ہوئے امور کو منظم کرنے میں یہ کردار ادا کرتا ہے۔ یہی تو تدبیر ہے اس کائنات کی جو اللہ نے مقرر کی ہے۔ تو ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے یہ تمام چیزیں حق کے ساتھ پیدا کی ہیں، کوئی چیز اللہ نے پیدا نہیں کی مگر بالحق۔ تو جب اللہ کائنات میں یہ تمام چیزیں حق کے ساتھ پیدا کرتا ہے، آج اگر نبی پر یہ کتاب نازل کی ہے تو یہ حق کیوں نہیں ہے؟ یہ پورا سسٹم پرفیکٹ ہے، اس کی تمام چیزیں اپنے اپنی جگہ پر ہیں، تو یہ قرآن حکیم اور کتاب مقدس حکمت والی کتاب کا نازل کرنا یہ حق کیوں نہیں ہے؟ یفصل الآیات، اللہ تعالیٰ تفصیل سے بیان کرتا ہے یہ آیات اور نشانیاں، لقوم یعلمون، جو لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو جن کو سمجھ ہے، سمجھنا چاہتے ہیں، علم کے طالب ہیں، ان کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے دلائل اور نشانیاں بیان کرتا ہے۔ جو آدمی علم کی طلب رکھتا ہو اس کے سامنے عقل و شعور اور فہم و بصیرت کی باتیں بیان کی جائیں تو اس کے لیے تو بڑی غنیمت۔ اور جو آدمی مجلس میں بیٹھ کر علم سے دور رہے یا اس سے بھاگے، اس کا کفر کرے، انکار کرے، اس مجلس میں ہی نہ آئے، یا آئے تو اپنا دلوں پر غلاف چڑھا کر بات سمجھنے کے لیے نہیں، اس میں کیڑا نکالنے کے لیے آئے، اس کا انکار کرنے کے لیے اس میں سے باتیں نکالنے کی کوشش کرے، تو اس کے لیے تو یہ آیات کوئی فائدہ مند نہیں، انہی کو فائدہ دیں گی جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایک اور دلیل دی، ان فی اختلاف اللیل والنہار، اسی طرح یہ دن رات کا جو اختلاف ہے، تغیر و تبدل ہے، مسلسل دن ہی دن چل رہا ہو یا مسلسل رات ہی رات چل رہی ہو، تو یہ بھی انسانیت کے لیے اکتاہٹ اور خرابی کا باعث بنتی ہے۔ یہ جو 24 گھنٹے کے وقفوں میں تغیر و تبدل ہے، کبھی رات کبھی دن، کبھی دن کبھی رات، آگے پیچھے جو چل رہا ہے، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں میں پیدا کیا ہے، یہ تمام چیزیں لآیات لقوم یتقون، یہ نشانیاں ہیں متقی، تقویٰ حاصل کرنے والوں کے لیے۔
پہلے کہا تھا یفصل الآیات، آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں علم والوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ علم سے اگلا مرتبہ تقویٰ ہے کہ اس علم کے مطابق جو عمل کرنا چاہتے ہیں، عدل و انصاف، احسان، غریبوں کی غربت دور کرنے، ایتاء ذی القربیٰ، مسکینوں کے حقوق ادا کرنے، خالی علم حاصل کر لیں اور اگلا کوئی کام نہ کریں تو علم برائے علم تو کچھ نہیں ہے، یا علم برائے ملازمت وہ بھی کچھ نہیں ہے۔ علم تو وہ ہے جو برائے عمل ہو۔ تو جو علم پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اس کا نظام بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے، متقی لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں کہ وہ غور و فکر کریں، کیونکہ دن رات کے تغیر و تبدل سے عمل کرنا آسان ہے۔ اگر مسلسل ہی دن چل رہا ہو یا مسلسل رات چل رہی ہو تو امور کی تقسیم کرنا مشکل ہوتا ہے جی، کہ کتنا وقت کس وقت کیا کرنا ہے، کس وقت کیا کرنا ہے۔ کام کرنے میں کیا ہے، الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، شیڈول بنانے میں الجھاؤ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ یکساں سی زندگی، عمل حرکت چاہتا ہے اور ہر حرکت تغیر و تبدل پر دلالت کرتی ہے۔ تو تغیر و تبدل اگر اوقات کے اندر ہوگا تو عمل کی تغیر و تبدل بہتر سے بہتر، خوب سے خوب تر کی جد و جہد اور کوشش بھی اتنی ہی بہتر ہوگی۔ تقویٰ ہر آنے والا دن متقی آدمی کا زیادہ بہتر ہے گزرنے والے دن سے، تو سیکھنے کا عمل مسلسل چلتا ہے۔ تو تقویٰ کے لیے ضروری تھا دن رات کا تغیر و تبدل، اور جو کچھ اللہ نے آسمان و زمین میں پیدا کیا ہے، اس لیے یہ نشانیاں ہیں متقی قوم کے لیے۔ یہ دلائل واضح کرتے ہیں کہ یہ کتاب مقدس، حکمت والی کتاب ضرور نازل ہونی چاہیے تھی تاکہ وہ ان تمام حقائق کو کھول کر بیان کرے۔ لیکن ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہمارے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور صرف اس دنیا کی تعیشات کے اوپر راضی ہو گئے، واطمأنوا بہا، اور اسی پر مطمئن ہو کر زندگی بسر کرنے لگے، ان میں کوئی تحریک نہیں ہے بلندی کی، کائنات کو تسخیر کرنے کی، آسمان و زمین پر کمندیں ڈالنے کی، اعلیٰ مقامات تک آگے بڑھنے کی۔ وہ بڑی محدود سی دنیا میں صرف کھانا پینا اور عیاشی کر لیا بس کافی ہے۔ انسانیت کی ترقی اور اپنے قلب کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے آسمان و زمین کو پھاڑتے ہوئے اس عرش الہی پر جو تجلی اعظم ہے اس کے ساتھ اپنے قلب کا رابطہ پیدا کرنے کی بلند سوچ جن میں نہیں ہے، وہ ذرا سی بات کے اوپر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے کہ بس کھانے پینے کو مل گیا کافی ہے۔ ایک مومن جب اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ آسمان و زمین کا سینہ چیر کر ان تمام تعلقات سے منقطع ہو کر اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ اپنے قلب کی ڈوری کو باندھ لیتا ہے، اپنے عقل اور شعور کو اس سے وابستہ کرتا ہے۔ وہ کسی ایک کامیابی کے بعد اسی کامیابی کا اسیر بن کر، قیدی بن کر نہیں رہ جاتا۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا کہ جو سالک گرد و پیش کی زنجیروں کے ساتھ، تعینات و تقیدات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا سلوک بڑا محدود ہے۔ اسے تو تمام واسطے درمیان میں جتنے بھی ہیں ان واسطوں کو سیڑھی بنانا ہے اوپر تک پہنچنے کی، لیکن جانا کہاں ہے؟ اس مقام لا تعین پر، اس ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اپنے قلب کا تعلق قائم کرنا ہے کہ جہاں کسی قسم کا کوئی رشتہ اس توحید ذات باری تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ وہ سیڑھی یا ذریعہ تو ہو۔ جن علماء ربانیین سے اس نے سیکھا، جن انبیاء کی تعلیمات سے اس نے آگہی حاصل کی، ان کا ادب و احترام بطور سیڑھی کے تو کرے گا، لیکن ان کو خدا نہیں بنا لے گا۔ آخری بات یا آخری مقام نبی کو یا ولی کو
یا اپنے پیر و مرشد کو یا اپنے استاد کو نہیں بنائے گا، اس کو واسطہ تو بنایا اس نے، اس کا ادب و احترام بھی ہے، عظمت بھی ہے، اس سے محبت بھی ہے، لیکن اللہ کی محبت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ثانوی درجے کی ہے۔ اور اگر ان سے محبت بھی ہے تو اسی اللہ کی وجہ سے ہے کہ اس نے ان کا ادب کرنے کا، اس نبی کی عظمت پیدا کرنے کا حکم دیا۔ تو تمام تقیدات سے بالا تر ہو کر اوپر جانے کی کمند ڈالنے کا جو شوق رکھتا ہے اس کے لیے کامیابی ہے، اور جو محدود دائرے کے اندر مطمئن ہو کر بیٹھ گیا، اور والذین ھم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں، تو یہ غفلت اسی امتحان کے لیے تو اس دنیا میں اس انسان کو بھیجا ہے کہ یہ کتنا مزاحمتی شعور رکھ کر اس دنیا کے تمام معاملات کی دلدل سے نکل کر اس میں رہتے ہوئے مجاہدہ کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ یہی امتحان ہے۔ یہی بات فرشتوں کو سمجھ میں نہیں آئی تھی اس قرۂ ارض کے، انہوں نے کہا اللہ میاں تیری تسبیح و تقدیس چاہیے تو ہم کر رہے ہیں، یہ فساد مچانے والا انسان، اس کو خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ تمہارے لیے تو کوئی مزاحمت نہیں ہے، نہ تمہیں بھوک لگتی ہے، نہ پیاس لگتی ہے، نہ بیوی ہیں، نہ بچے ہیں، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ دنگا فساد ہے، تم تو روبوٹ کی طرح جو تمہیں حکم دے دیا وہ عمل کرتے ہو۔ تو اس میں امتحان کیا ہوا؟ اس انسان کا تو میں نے امتحان لینا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہاری آزمائش کی جائے کہ تم ایسے ماحول میں رہتے ہوئے کتنی اپنے گرد و پیش کے ماحول کی مزاحمت کرتے ہوئے اس اللہ تک پہنچتے ہو۔ تو جو لوگ اسی دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گیا، اللہ سے ملاقات، لقائے آخرت یا لقائے خداوندی جن کے مطمع نظر نہیں ہے، اولئک مأواہم النار، وہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، جو کچھ انہوں نے عمل کیے ہیں۔ اور الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اس کتاب مقدس اور حکمت والی کتاب پر، اور نیک اور اچھے عمل کیے، جو احکامات دیے ہیں اس کے مطابق کام کیا، تو یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب، ایمان کے ذریعے سے ان کو ہدایت کے اگلے مقامات دکھاتا جائے گا۔ جیسے جیسے وہ منزلیں طے کرتے جائیں گے ویسے ویسے کیا ہے، انہیں منزل مقصود کے قریب بناتا چلا جائے گا۔ ایمان کی روشنی ایک دفعہ دل میں آ گئی تو یہ روشنی راستہ دکھاتی جائے گی اور یہ آگے بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ یہ ایسی جنت میں پہنچے گا، تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، ہمیشہ کے باغات میں جہاں نہریں جاری ہیں وہاں تک پہنچے گا۔ اور جب وہاں پہنچے گا، دعواہم فیہا، جب یہ جنتی ایمان والے وہاں پہنچیں گے تو ان کا آغاز سبحانک اللہم، اللہ کی تسبیح و تحمید سے ہوگا، ذکر الہی سے ہوگا، اور آپس میں جب ملیں گے تحیتہم فیہا سلام، ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں گے آپس میں بھی، اور وہ جو جنت کے چوکیدار اور دروغ فرشتے ہیں ان کا بھی قرآن نے دوسری جگہ پر ذکر کیا ہے کہ وہ بھی کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ دنیا میں انہوں نے سلامتی کے لیے کام کیا ہے، دنیا میں انہوں نے امن قائم کرنے کے لیے، عدل قائم کرنے کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ تو پہلے تو اللہ کی تسبیح کریں گے اور پھر آپس میں ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں گے، اور وآخر دعواہم، اور جب آخری بات ان کی یہ ہوگی جنت میں پہنچنے کے اعلیٰ ترین مقام پر، تو یہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ تین باتیں جنت میں ذکر کی ہیں۔ ابتدائی دعویٰ سبحانک اللہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا۔ دوسرا، جنتیوں کے ساتھ ان کا جتنا معاملہ ہے تحیتہم سلام۔ اور تیسرا یہ کہ جب اطمینان سے اپنے اپنے مقام پر پہنچ کر اپنی اپنی منازل پر متمکن ہو جائیں گے
تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے، الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے امداد السلوک میں کہ یہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر جنت تک ایک مومن کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ ذکر وہاں بھی نہیں چھوٹے گا۔ دنیا میں ہر کام کی ایک حد ہے، نماز، روزہ، حج، یہ ساری عبادتیں موت پر ان کا فریضہ ختم ہو گیا۔ بیمار ہو جائے، معذور ہو جائے، کوئی رخصت ہو تو تب بھی ایک وقتی طور پر اس سے چھوٹ مل جاتی ہے، لیکن ذکر کے بارے میں کہا ہے کہ لیٹے بیٹھے اٹھتے، جہاد، قتال، حتیٰ کہ موت کے بعد جنت میں بھی کیا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ ذکر جاری رہے۔ اس لیے ایک ایسی عبادت ہے کہ جب ایک مسلمان ایمان لا کر اسے شروع کرتا ہے تو اس کا اختتام کوئی نہیں ہے، جنت الحمدللہ رب العالمین۔ اور وہاں بھی جب مشاہدہ حق میں مستغرق ہوں گے تو اللہ کی ذات کے ساتھ وہی شکر کا ورد ان کے قلب سے جاری گئے، ہر نئے مقام پر پہنچیں گے تو نئے مقام کا شکر ادا کریں گے۔ تو اس کتاب پر عمل کرنے والے، ایمان لانے والوں کا یہ نتیجہ ہے، اور عمل نہ کرنے والوں کا یہ نتیجہ ہے۔ تو کتاب مقدس کا جو دعویٰ کیا تھا کہ یہ الکتاب الحکیم ہے، اس کے دلائل بڑی ترتیب کے ساتھ اس رکوع میں اللہ نے بیان کر دیے۔ آگے مزید اس کے دلائل چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔